ہیں تو یہ بہت اسپیشل بٹ دے آر ڈفرینٹلی ایبل اور یہ ہم سے زیادہ کیپیبل ہیں. ان کے لیے تمام کے تمام لوگ مل کے تالیاں بجائیں. اور انہوں نے کمال کا گانا گایا, مصوری اور سب کیا. اچھا اب بیٹا تم لوگ سیٹل ہو جاؤ اور ٹیچرز بھی سیٹل ہو جائیں. سید سردار علی شاہ صاحب, منسٹر فار ایجوکیشن اینڈ کلچر, محترمہ قدسی اکبر صاحبہ, ٹریجرر شہناز وزیر علی صاحبہ, ممبر گورننگ باڈی, ہمارے ججز ذیشان جی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پینٹنگ کے جج ہیں, ڈاکٹر ایوب ممبر گورننگ باڈی, بشیر ممبر گورننگ باڈی, شہناز وزیر علی آپ کو پتہ ہے سیبس کی پریزیڈنٹ بھی ہیں, سلیم میمن صاحب اور کراچی یونیورسٹی, اور پھر ہماری سپر اسٹار جو ہماری سیلیبریٹی جج تھے دو, وہ نگہت چودھری اسپیشلی لاہور سے آئی ہیں ان بچوں کو جج کرنے, ان کے لیے بھرپور تالیاں. اور ہمارا سپر اسٹار ہے وہاب شاہ جس نے بہت پروموٹ کیا ہے ڈانس کو, اس کے لیے بھرپور تالیاں. اور کراچی یونیورسٹی کے لیے بھرپور تالیاں. ہاں, اور اقبال لطیف صاحب نے پورا ڈکلیمیشن کا سارا دیکھا, ان کے لیے تالیاں. آرٹس کاؤنسل کی پوری ٹیم جو مینیج کر رہی تھی اس کے لیے بھرپور تالیاں, 7 دن سے سوئے نہیں. سیکریٹری آرٹس کاؤنسل اعجاز فاروقی صاحب اور ساری ٹیم, صفائی والے سے لے کے ڈائریکٹر سے لے کے گورننگ باڈی سے لے کے سب کے لیے. میں کوئی ایسی تقریر نہیں کرنا چاہتا, ہم 16 سال سے یوتھ فیسٹیول کر رہے ہیں اور یہ 4-5 سال کے وقفے سے ہوا ہے, اور اس کے اندر پرپس بھی یہی تھا. پھر جتنے میرے اکیڈمیز کے ہیڈ ہیں, عدنان آفاق ہے, مانی چاو ہے, تو ڈانس میں غنی ہے اور خرم تال ہے, اس طرح میوزک میں احسن باری ہے, اس کے ساتھ جو لنچ پن ہے جو ساری اکیڈمیز کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے اور سب اکیڈمیز چلاتا ہے, اور زبردست سنگر ہے اور اس کا اپنا ایک بینڈ ہے, ارمان رحیم ہے, مصطفیٰ ہے, عزیب ہے, ارون ہے, امیش ہے, حسن شاہ جس نے سب سے زیادہ اس فیسٹیول میں کام کیا, سارے کالجز اور یونیورسٹیز کو کنیکٹ کیا, لیکن اس کے والد ڈیتھ بیڈ پہ ہیں ٹبا میں, تو اس کے لیے بھرپور تالیاں کہ فزیکلی وہ پریزنس نہیں تھی اس کی, لیکن ساری رات بیٹھ کے کرتا رہا. اور میں کئی نام بھول گیا ہوں گا, لیکن دانیال ہے جو اس ٹیم کو ہیڈ کرتا ہے, دانیال عزیز, اس کے لیے, ہمنا کے لیے, اور کون ہے بھائی کو بچا ہے, ہارون بھی, ہاں, عاصم بہت زبردست ایڈیشن ہے جس نے پینٹنگ فوٹوگرافی ساری کی ہے. نہیں بیٹا تیرا نام نہیں لوں گا کیونکہ تو میرا بیٹا ہے, تو میرا بیٹا ہے جہاں سے یہ بھی کام کر رہا تھا, کہہ رہا میرا بھی نام لے. تو یہ اپارچونٹی آپ کو ہمیشہ ملنی چاہیے تھی اور کوشش کرتے ہیں. یہاں ویسے یوتھ کی منسٹریاں بھی ہیں اور بھی منسٹریاں ہیں, لیکن جو کلچر کا منسٹر ہمارا خوش قسمتی سے وہی ہمارا تعلیم کا بھی وزیر ہے اور ہمارا بھائی ہے, تو انہوں نے کچھ نئے پروگرام بتائے ہیں یوتھ کے لیے جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بھی ہیں, کلچر سے. میرے خیال میں وہ خود ہی بات کریں گے. تم سب آئے ہو, آرٹس کاؤنسل بھرا ہوا ہے, تمہاری انرجی سے اس کی بلڈنگیں اور در و دیوار خوش ہیں. تمہارے اندر جو انرجی ہے وہ انشاءاللہ اس ملک کے فیوچر کو تعمیر کرنے میں, اور تمہیں پتہ ہے کہ میں نے ایک نیا پروجیکٹ بھی اناؤنس کیا تھا تمام بچوں کے لیے. وہ یہ تھا کہ روزگار کا بڑا ایشو ہے, ہمارے پاس زیادہ تر جو نوجوان آئے ہیں وہ زیادہ ورکنگ کلاس سے ان کا تعلق ہے, ورکنگ کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس ہے, جن کے پاس اکیڈمیز پہ آنے کے پیسے نہیں ہیں, جن کے والدین اچھی طرح سے ناشتہ نہیں دے سکتے, بس کا کرایہ نہیں ہوتا. لیکن میں نے ان سے ایک بات کہی تھی کہ تم ہمت کرو, دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. ابھی وہ کبوتر گانا آپ نے سنا تھا, وہ اس کے دل کی آواز تھی, ایک لیاری کا لڑکا. اسی طرح سے ایک اور بچہ آیا تھا. تو ڈٹرمنیشن, ڈیڈیکیشن, ول, آنیسٹی, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات کے بعد اپنے اوپر اور یہاں پہ موجود ہمارے جو یوتھ جن نے پرفارم کیا یوتھ فیسٹیول میں, پاکستان کی پاپولیشن کا آلموسٹ 64%, 64% جو پاپولیشن ہے ہماری
وہ 30 سال کے کم عمر نوجوانوں پہ مشتمل ہے. ہم نے آج تک اس بڑی پاپولیشن کو خاطر میں رکھتے ہوئے اپنی پالیسیز وضع نہیں کی. ہمیں ان کو اپنے خاطر میں رکھنا ہے کیونکہ اب پاکستان جو ہے وہ فقط 4% یا 3.5% جو 60 سال کے اوپر کے ہیں ان کا پرسنٹ ہے 3 سے 4%. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شاہ صاحب نے یوتھ فیسٹیول کا انعقاد کیا ہے، اس سے نہ فقط ایک کہ ہمارے جو نوجوان جو مختلف کیٹیگریز میں پرفارم کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ جو مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کے بچے ہیں ہمارے جو مختلف کالجز میں یونیورسٹیز میں وہ زیر تعلیم ہیں، ان کو انکریج کیا گیا ہے. مگر اس سے سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جو فیسٹیوٹی ہے ہمارے یوتھ کی، وہ اس ملک میں جو عدم برداشت، انتہا پسندی، دہشت گردی جیسے چیلنجز ہیں اس ملک کو، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں اپنے نوجوان کو تیار کرنا پڑے گا. ہمیں اس قسم کی تقریبات کا انعقاد کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں کرنا پڑے گا. اب ہمیں اس کمپلیکس سے نکلنا پڑے گا کہ کامیاب زندگی کا نوجوان وہ ہے جو انجینئر بنے، کمپیوٹر انجینئر بنے. کامیاب وہ انسان ہے جو ڈاکٹر بنے یا منسٹر بنے یا آفیسر بنے. میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب عاطف اسلم بھی ہے، کامیاب جو ہے وہ حدیقہ کیانی بھی ہے. کوئی بچہ، کوئی ہمارا نوجوان کل کا راحت فتح علی خان بن سکتا ہے، نصرت فتح علی خان بن سکتا ہے، کل استاد بسم اللہ خان بن سکتا ہے. ہمیں ان میں جو ہڈن ٹیلنٹ ہے اس کو نکالنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس کوچنگ نہیں ہے، کاؤنسلنگ نہیں ہے، بچے سے پوچھا نہیں جاتا کہ تم بننا کیا چاہتے ہو. مجھے یاد ہے جب ہم انٹرمیڈیٹ میں تھے، میٹرک پاس کر کے ہم نکل رہے تھے تو والدین کے پاس فقط 2 آپشن تھے کہنے کے لیے، بھائی بیٹا اگر کامیاب بننا ہے، یہ زمینیں ومینیں تمہاری پڑی ہوئی ہیں کس کام کی نہیں ہے، اگر کامیاب بننا ہے تو یا انجینئر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے. اور ہم نے پری انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیا اور اس کے بعد جب انجینئرنگ یونیورسٹی پہ میں پہنچا تو احساس ہوا مجھے کہ یہ صحیح شخص جو ہے وہ غلط جگہ پہ پہنچ گیا ہے یا غلط بندہ صحیح جگہ پہ پہنچ گیا ہے. میرا ایپٹیٹیوڈ ہی نہیں تھا، میرا آرٹ کا ایپٹیٹیوڈ تھا، لٹریچر کا تھا. میں انکلائن ہی نہیں تھا سائنٹیفک سبجیکٹس کی طرف. میں نے 4 سال اپنی ڈگری خراب کی. I'm sharing my experience. ہمارے یہاں ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں جو اگر ایک ایک اپنی ذات میں ہم دیکھیں گے تو سب حادثہ ہیں. ہم بننا کچھ اور چاہ رہے تھے، بن کچھ اور گئے ہیں. ہم سے کبھی پوچھا ہی نہیں گیا. چائلڈ سینٹرڈ ایجوکیشن ہم نے آج تک نہیں اسٹارٹ کی. والدین بچوں سے نہیں پوچھتے کہ تم کیا بننا چاہتے ہو. اگر کوئی ڈانس میں آئے گا تو اس کو مایوب سمجھا جاتا ہے کہ کل تم اسٹیج پہ کھڑے ہو کے ڈانس کرو گے. اور یہ ہم یاد بھی نہیں رکھتے، بھول جاتے ہیں ہم یہ بات کہ یہ جو آج انڈس ویلی سیولائزیشن جو ہماری تہذیب ہے 5-6 ہزاروں پہ، ان کے جو مین انگریڈینٹس ہیں اس میں سب سے بڑی کلا ہے، اس میں سب سے بڑی جو ہے وہ تخلیق ہے، اس میں سب سے بڑی ڈانس ہے. وہ ڈانسنگ گرل کا مجسمہ ملا ہے ہمیں وہاں سے، موہنجو-دڑو کے روئن سے ہمیں ڈانسنگ گرل کا ملا ہے. اور وہاں سے ساز ملے ہیں ہمیں. کوئی جنگی ہتھیار نہیں ملا ہے، کوئی جنگی ہتھیار نہیں ملا ہے. اس زمانے کے لوگ پلیورل تھے، اس زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا. تو ہمارا آج کا جو پاکستان ہے، ہمارے آج کا جو انڈس ویلی سیولائزیشن آج کا پورا پاکستان ہے. تو اس میں ہمیں بچے کو نئے تعلیم دینی پڑے گی، نکالنا پڑے گا ان سب چیزوں سے. ہم نے بہت الٹے وید پڑھا لیے اپنے نوجوانوں کو، بہت الٹے وید پڑھائے ہیں ہم نے. اب ان کو سمجھانا ہوگا، ہمیں اور کچھ نیا نصاب دینا ہوگا. اسی کو خاطر میں رکھتے ہوئے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پہلی دفعہ پاکستان میں 750 میوزک ٹیچر کی جو جابز کریٹ کی ہیں جو بہت جلد ریکروٹ ہونے جا رہی ہیں. اب ہمارے اسکولز میں ہم میوزک ٹیچر دیں گے. یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا جو بچے پرفارم کر رہے تھے، اگر ان کو انسٹرومنٹ بجانا آتا ہے، ان کو سر کا پتہ ہے، وہ بچے کو کوئی انسٹرومنٹ سکھا سکتا ہے.
तो वी विल अपॉइंट हिम एज म्यूजिक टीचर इन द स्कूल्स। हम आर्ट टीचर ले रहे हैं अपने स्कूल्स में। सिंध ने हमेशा लीड लिया है। हम आज भी कहते हैं कि आज का पाकिस्तान का नया नैरेटिव बनाने की ज़रूरत है। अब हमें काउंटर कल्चरल नैरेटिव नया बनाने की ज़रूरत है, जो हमारे पास ऑलरेडी नया नहीं होगा, हमारे पास मौजूद है हमारे असास से। हमें वो नया देना होगा बच्चों को, और वो बनेगा कल्चरल एक्टिविज्म से, जो अमन शाह साहब ने आर्ट्स काउंसिल में एक जो है वो कल्चरल एक्टिविटीज़ का तूफान बर्पा किया हुआ है। आए दिन एक्टिविटीज़ होती है। मुझे पाकिस्तान में कोई ऐसा शहर नज़र नहीं आता, कोई भी ऐसा। आई डोंट नो अबाउट लाहौर, बाकी तो मुझे पता है कि मुझे कहीं नज़र नहीं आता कि इस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पे हों। ये सिंध ने लीड लिया है कि हम समझते हैं कि अब हमें पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान का असल तारुफ है, वतन अजीज़ का जो असल जो शक्ल है, उसको वो बनानी है हमें। हमने मैंने कहा ना, बहुत हमने उल्टे वेद पढ़ लिए और पढ़ा लिए, अब उसको रिवैम्प करना होगा। तो बहरहाल जवानी जो नौजवान पार्टिसिपेट किए हैं, ये बैठे हुए हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। हेनरी लॉन्गफेलो मेरा एक पसंदीदा अमेरिकन पोएट है, उसकी एक पोएम है, मैं समझता हूँ कि जवानी जो है वो बड़ी दीवानी है, पता ही नहीं चलता, बहुत जल्दी गुजर जाती है। और अ बॉयज विल इज द विंड्स विल एंड द थॉट्स ऑफ द यूथ आर द लॉन्ग लॉन्ग थॉट्स। उसके बड़े लंबे ख्वाब होते हैं, बड़े लंबे जवानी के ख्याल होते हैं। वही ज़िंदगी का असास जो है, जो ज़िंदगी की अगर असल ट्रेजर है तो वो जवानी है, मैं समझता हूँ। वो जोश साहब ने कहा है ना, किसी का अहद जवानी में पारसा होना, किसी का अहद जवानी में, जोश मली आबादी का शेर है, जरा सुन लीजिए आप नौजवानों के लिए। किसी का अहद जवानी में पारसा होना, कसम खुदा की ये जवानी की तौहीन है। मैं पारसाई या नापारसाई का दर्स देने नहीं आया यहाँ पे, मगर ये बताने के लिए आया हूँ कि थॉट्स ऑफ द यूथ और द लॉन्ग लॉन्ग थॉट्स। सो अपने करिकुलम के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़, हम नसाबी सरगर्मियों को शामिल करना है। सिंध कॉलेज की तरफ से यहाँ पे मैंने देखा गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे थे जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, और वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के बच्चे थे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ते हैं। कोई एलीट का मैंने बच्चा नहीं देखा यहाँ पे जिसने किया हो। और हमारी सोसाइटी में, हमारे निचले तबके तक जो लोगों में बहुत बड़ा टैलेंट है, हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट है, उसको उजागर करने की ज़रूरत है। हमने सिंध कॉलेज गेम्स इस वक्त चल रही हैं, कॉलेजेस में इनकाद करवाया। अभी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी। शाह साहब को मैं ज़रूर इस हवाले से इनसे मैं मुआवनत लूँगा कि आप हमें असिस्ट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, गाइड कीजिएगा। मैं तो वैसे भी शाह साहब को गुरु घंटाल कहता हूँ, वो कहते हैं कि मुझे गुरु घंटाल ना कहें। मैंने कहा भाई, मैंने ऐसा डेमोक्रेटिक डिक्टेटर और कोई नहीं देखा, और जमहूरी भी है और आमिर भी है। और भाभी इस पे सबसे ज़्यादा हंस रही है कि भाभी को दिल से ये बात लगी है कि ये एक जमहूरी आमिर जो है, अमन शाह साहब हमारे, वो हमें गाइड करें, लीड करें कि हम यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में हम नसाबी सरगर्मियाँ शुरू करवाएं। वहाँ पे डांस कॉम्पिटिशन्स हों, म्यूज़िक कॉम्पिटिशन्स हों, ऐसे कॉम्पिटिशन्स हों। और मुझे यकीन है कि कल यहीं से हमारे से लोग वो निकलेंगे जो दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और अपनी तारीख़ और तहज़ीब की लाज भी रखेंगे। मैं सबका ममनून हूँ। थैंक यू।